بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نازیہ ہے، میں پڑھتی ہوں۔ میں شرارتی اور دبنگ طبیعت کی مالک ہوں۔ میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا تھا جب مجھ پر 2 قتلوں کا الزام لگا دیا گیا۔ مجھے اس چھوٹی سی عمر میں قاتل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ میرے والدین میں صرف امی ہی تھیں۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا کیونکہ انہیں ٹی بی تھا، ساتھ میں سگریٹ اور دیگر نشے کے عادی تھے۔ میری ماں کے ساتھ ساتھ خاندان کے لوگ بھی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ ابا کا نام تو پہلے ہی سے بدنام تھا، لوگ انہیں نشئی اور جانے کیا کچھ کہتے تھے۔ امی بمشکل ہی میرا خرچ اٹھا رہی تھیں، لیکن مجھ پر لگائے گئے الزامات کی بنا پر حالات مزید بگڑ گئے تھے۔ اس کی وجہ سے جو رشتہ دار تھوڑی بہت مدد کرتے تھے انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے امی بھی مجھ سے نالاں رہنے لگیں۔ اس کے بڑھ کر تو ستم یہ کہ مجھے گاؤں سے نکلنے کا کہہ دیا گیا تھا، جبکہ وہ قتل میں نے نہیں کیے تھے۔ ان میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ گاؤں کے بچوں اور ان کی ماؤں نے مجھ پر پتھر برسانے کی بھی کوشش کی، مجھے زندہ دفنا دینے کی چالیں بھی چلیں، لیکن اچانک میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب مجھے اپنی جان بچانے کے لیے خود کو ایک ایسے جال میں پھنسانا پڑا کہ میں خود بھی اپنی اس حرکت پر حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ لیکن اس حالت سے نکلنا میرے لیے کافی مشکل امر تھا۔ مجھ پر ایسے قتل کا الزام جو میں نے کیے ہی نہیں تھے اور نہ میرا کوئی دوش تھا۔ امی یہ دیکھیں میں اپنے ساتھ کیا لائی ہوں۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو امی کو غائب پایا۔ جانے وہ کہاں تھی؟ پورا گھر چھان مارنے کے بعد دیکھا تو وہ باورچی خانے میں تھی، کیونکہ وہاں سے ہی برتنوں کا شور برپا ہوا تھا۔ میں سر دھنتے ہوئے وہاں سے مرغی کو ساتھ لیے پورے گھر میں چکر لگانے لگی اور ساتھ ہی صحن میں موجود گندم کے دانے نکال کر اسے ڈالنے لگی۔ اس مرغی کا سنہرا رنگ مجھے بے حد بھایا تھا۔ آتی ہوں، گھر میں داخل ہوتے ہی تمہارا شور جاری ہو جاتا ہے، تھوڑا دھیرج رکھا کرو۔ امی ہاتھ صاف کرتے ہوئے باورچی خانے سے نکلیں اور نکل کر مجھے لتاڑنے لگیں۔ ان کی نظر جب صحن میں اچھلتی کودتی مرغی پر پڑی تو وہ آنکھیں چندیا کر کبھی مجھے تو کبھی مرغی کو دیکھ کر نتنے پھلانے لگیں، جبکہ میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دبے دبے انداز میں مسکرا بھی رہی تھی اور اپنی ہنسی چھپا بھی رہی تھی۔ یہ مرغی کس کے ساتھ لائی ہو؟ کہیں چوری تو نہیں کرنے لگ گئی؟ امی نے ہاتھ اٹھا کر دبے دبے انداز میں مجھے بغور گھورنے والے انداز میں دیکھ کر پوچھا، جبکہ میں دل ہی دل میں ہنس ہنس کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ میں چوری نہیں کرتی، بری بات ہوتی ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ میں نے سر گھما کر مرغی کے سامنے مزید گندم کے دانے ڈالے، کیونکہ پہلے والے وہ ختم کر چکی تھی۔ امی نے مجھے اس حرکت پر بھی گھورا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے امی کو بھی صفائی دیتے ہوئے ان کے خدشے کو غلط ثابت کرنا چاہا تاکہ وہ مطمئن رہیں کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ تو پھر بتاؤ یہ کس کی مرغی اٹھا لائی ہو؟ امی کے ارادے مجھے کوئی خاص ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ وہ مجھے آ کر 1-2 تھپڑ مار ہی دیں گی، لیکن پھر بھی میں خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ میں خود نہیں جانتی کس کی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، ورنہ امی قریب آنے کے در پہ تھیں اور مرغی کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ محلے میں کسی کی مرغی ہوگی جسے تم اپنے لڑ لگائے لے آئی ہو۔ اب کی مرتبہ امی بپھر کر بولیں، چونکہ میں بے حد شرارتیں کرنے کی عادی ہوں، اپنے دوستوں اور مدرسے کے بچوں کی چیزیں تک اٹھا لاتی ہوں، تو امی کو یہی خدشہ تھا کہ مرغی بھی میں نے کسی کی اٹھا لائی ہے، اور وہ ہیں کہ میرے سننے کو تیار ہی نہیں تھی، اپنے خدشات ظاہر کر رہی تھی۔ پتہ نہیں امی میرے ساتھ ہی آ گئی ہے، گلی میں گھوم رہی تھی۔ میں نے سب سے پوچھا تھا، سب کہتے ہیں کہ ہماری نہیں ہے، چونچ مار دیتی ہے، مجھے کچھ نہیں کہتی، لگتا ہے میں اسے بہت اچھی لگی ہوں نا ماں۔ میں نے اب کی بار ان کے بولنے سے قبل ہی ایک سانس میں پورا جملہ اپنے لبوں سے نکالا تاکہ وہ مزید کوئی الزام سر پہ نہ ڈال سکیں، چونکہ ان کا ڈر بھی ٹھیک تھا کہ لوگ گھر شکایت لے آتے تھے، انہیں باتیں سننا پڑتی تھیں۔ اچھا جب کوئی پوچھنے آئے تو اسے دے دینا، یہ مت کہنا کہ میری ہے، ورنہ بہت ماروں گی۔ امی نے بالآخر میری بات کو سمجھ لیا اور پھر حکم بھی دیا۔ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا کیونکہ بحث سے عاجز ہو چکی تھی۔ مرغی دانے ختم کر کے اب پورے صحن کا چکر لگا رہی تھی، کبھی پودوں میں گھس جاتی تو کبھی صحن کے چاروں اور ٹہلتی۔ میں یہ دیکھ کر مسکرائی۔
اچھا ٹھیک ہے امی، دے دوں گی۔ آپ تو ڈانٹنے ہی لگ گئی ہیں مجھے، کھانا بھی نہیں دے رہی۔ میں نے منہ بنا کر کہا۔ میرا بیگ اسکول کا بھی ابھی تک کندھے سے لٹکا تھا، اسے اتار کر پلنگ پر رکھا اور جوتے اتارنے لگی۔ اچھا تھوڑا صبر کرو، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلو، میں سالن گرم کر کے لاتی ہوں۔ اچھا آج کچھ اچھا نہیں بنا، جانتی ہو تمہارے ابا کے جانے کے بعد کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امی نے کہا تو میرا جی ہی اداس ہو کر رہ گیا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا اور کپڑے بدلنے کے لیے اندر چلی گئی، جبکہ مرغی وہیں صحن میں گھوم رہی تھی۔ علی، تم نے میری مرغی کو کیوں مارا؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا اس سے دور رہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتوار کا دن تھا، میں گھر میں ہی کھیل رہی تھی، کیونکہ میری شرارتوں کی وجہ سے امی مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھیں، سو میں گھر پر رہ کر ان کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹا دیتی تھی یا پھر پڑھ لیتی تھی۔ لیکن اس دن اچانک ہی امی کو پڑوس کے گھر جانا پڑا اور پھر مرغی بھی گھر سے نکل کر گلی میں چلی گئی۔ میں اسے ڈھونڈنے کو گلی میں آئی تو مرغی کہیں بھی موجود نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ ہراساں سی میں دائیں بائیں دیکھتی رہی کہ شاید کہیں سے دکھائی دینا شروع ہو جائے۔ یکلخت میرے کانوں میں مرغی کی آواز پڑی، جیسے وہ شور مچا رہی ہو۔ میں نے اس سمے دیکھا اور سامنے ہی محلے کے بچوں کے ساتھ کھڑے علی کو مرغی پر جھپٹتے ہوئے پایا۔ مرغی کبھی دائیں بھاگتی تو کبھی بائیں، کیونکہ اس کے ساتھ مزید کئی بچے بھی تھے جو جھپٹ رہے تھے۔ میں چیختی چلاتی ہوئی علی کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور اس کے پاس جا کر دھاڑتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ مجھے یوں اچانک سامنے دیکھ کر چند لمحے تو بوکھلا سا ہی گیا تھا۔ ہم ماریں گے، بلکہ تمہاری مرغی کی ٹانگیں ہی توڑ دیں گے، کیا کر لو گی بتاؤ؟ علی نے مجھے ہی ایک دھمکی آمیز لہجے میں سنا کر دھکا دیا۔ میں پیچھے لڑکھڑا کر گری اور میرا سر سیدھا دیوار سے جا لگا۔ میرے سر میں درد کی ایک شدید قسم کی لہر اٹھی تھی، جس سے مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر ہوش میں لوٹی اور خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے دھکا ہی ایسا دیا تھا، اچانک کسی افتاد پر میں سنبھل نہیں پائی تھی اور سیدھا دیوار سے جا لگی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، تمہارے سر پر پتھر مار دوں گی اگر تم نے میری مرغی کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں نے گھومتے سر کو تھام کر تیز رفتاری سے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ مجھے جنونی کیفیت میں دیکھ کر بوکھلا کر ہنس پڑا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، بلکہ وہ اس حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یوں ہی ہنستے ہنستے ہوئے وہ الٹے پہر گھوما، مجھے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے زمین پر جھکا اور پتھر کے چند ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھا کر ویسے ہی سابقہ حالت میں اوپر ہو کر کھڑا ہوا۔ میں اس کے شیطانی دماغ کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، ضرور اس میں کچھ خرافات چل رہی تھی۔ لو، میں نے پتھر مار دیا، تمہیں بھی ماروں گا، اب بولو تم میں اتنی ہمت ہے؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پتھر ہوا میں اچھالے اور مرغی پر پھینک کر قہقہہ لگا کر مجھے بولا۔ میرے ارادے جاننے کو دوبارہ میرے قریب آن کھڑا ہوا اور نڈر انداز میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا، جبکہ میں خاموش نظروں سے اس کی شکل دیکھنے لگ گئی۔ کچھ ثانیے تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کروں۔ میرے اندر بہت ہمت ہے، اگر لڑکی ہوں تو کیا ہوا، تمہیں بھی مار دوں گی، لو تھپڑ مار دیا۔ میرے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ علی کا اور میرا شروع سے ہی بیر رہا تھا، وہ میرے مدرسے سے پڑھتا تھا۔ ایک دن اچانک میں نے غلطی سے اس کی کتاب کا ایک صفحہ پھاڑ دیا اور اس کے نوٹ بک کو جلا دیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور ہماری دشمنی دن بدن بڑھتی گئی۔ وہ کچھ کہتا تو بدلے میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ کہنا اور کرنا پڑتا۔ اسی وجہ سے آج بھی وہ یوں ہی مجھے عاجز کر رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے ہاتھ اٹھایا اور علی کے گال پر چپکا دیا۔ وہ ہکا بکا مجھے دیکھنے لگ گیا تھا اور میں اس کے بوکھلا جانے پر اپنے دل ہی دل میں مسکرائی تھی کہ اب اسے جا کر سکون آیا ہوگا، کیونکہ آج سے قبل میں نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اس کی چیزیں وغیرہ خراب کر دیا کرتی تھی، اور آج وہ میری معمولی چیزیں خراب کرنے کے بجائے ایک جیتی جاگتی مرغی کو مارنے پر تلا تھا۔ ارے اسے دیکھو، ایک تھپڑ مار کر شیرنی بن رہی ہے، ہا 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 ہا۔ بے وقوف لڑکی، تھپڑ زوردار تھا، لیکن علی کو اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، سو وہ ہنستے ہوئے آس پاس کھڑے تماشائی بچوں کو اپنی جانب مبذول کر کے قہقہے لگا کر بتانے لگا، جبکہ میں معائنے خیز سے اس کے سرخ گال کو دیکھنے لگی جہاں میرے تھپڑ کا نشان موجود تھا۔
میری نظروں کے ارتکاز کو دیکھ کر قدرے تھوڑا گھبرا گیا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، تم ہو بے وقوف، تمہارے سارے دوست بے وقوف ہیں۔ مجھے دوبارہ مت کہنا ورنہ میں تمہیں دوسرا تھپڑ مار دوں گی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھ کر طیش میں آتے ہوئے اس کے دوستوں کو دھکا دیا اور انہیں دور دھکیل کر نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ ابھی بھی مرغی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، اسے مارے جا رہے تھے۔ میرا غصے میں آنا بنتا تھا۔ ابھی میں ان کے ساتھ ہاتھا پائی کر ہی رہی تھی، انہوں نے میرے سر کے بال جکڑ لیے۔ میرے لبوں سے ایک دلخراش چیخ برآمد ہوئی، نازیہ تم اس کو مکہ مارو ورنہ تمہارے سر پر پتھر اٹھا کر مار دے گا۔ اچانک ہی ایک سریلی مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں حیرت سے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ وہ بچے حیرت سے مجھے دیکھ کر میری طرح ہی ارد گرد دیکھنے لگے تھے۔ مجھے آواز کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ ناچار میں سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کس نے میرا نام لیا؟ میں نے اونچی آواز میں چلا کر پوچھا۔ ارے یہ دیکھو، یہ پاگل ہو گئی ہے، اسے کسی نے آواز نہیں دی، ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ میری آواز سن کر علی نے سب کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے ڈھٹا لگایا۔ میں اب کی مرتبہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی، یعنی کہ علی اور اس کے دوستوں کو آواز سنائی ہی نہیں دی تھی۔ اس کا ہنسنا مجھے انتہائی زہر لگ رہا تھا، لیکن خاموشی سے بس آواز والے کو تلاشنے لگی۔ نازیہ، میں نے کہا نا کہ اسے مکہ مارو، چپ کر کے تماشائی کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اب کی مرتبہ چوکنا ہو کر کھڑی تھی، سو آواز کے تعاقب پر ایک دم پہنچ گئی۔ وہ نیچے زمین کی جانب سے آ رہی تھی۔ سر جھکایا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مرغی اپنی چونچ کھولے مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ میں منہ حیرانگی سے کھلا چھوڑ کر بس اس کا بولنا دیکھتی رہی۔ علی لوگوں کو اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں زیر لب مسکرائی۔ اوہ تم بول رہی ہو، لیکن کیسے؟ ذرا جھک کر میں نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ یہ سب چھوڑو، وہ پیچھے سے آ رہا ہے، اسے مارو ورنہ تمہیں مار دے گا۔ مرغی کی آواز گونجی تو میں یکلخت مڑی۔ علی ہاتھ میں پتھر لیے میری جانب ہی آ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مکہ بنا کر سیدھا علی کے منہ پر دے مارا اور پھر الٹے قدم پیچھے بھاگی۔ علی کے ناک پر مکہ لگنے کی دیر تھی، خون کی ایک فشار وہاں سے بہنے لگی تھی۔ گھبرا کر میں بھاگنے لگی۔ بھاگو اب ورنہ سب کو اکٹھا کر کے مجھے مار دیں گے۔ تم نے ہی بولا کہ مارو، یہ میرے گھر شکایت لگانے آ جائے گا۔ میں نے جانے سے پہلے مرغی کو آواز دی۔ بچے علی کو پکڑ کر اس کا خون صاف کر رہے تھے، جبکہ میں مرغی کو ساتھ لیے گھر والے محلے سے نکل کر دور آ گئی تھی۔ بے فکر رہو، یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اگر آیا بھی تو ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ مرغی نے مجھے یوں تسلی دی جیسے وہ برسوں سے میری سہیلی ہو۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ سا آنے لگا۔ آج سے قبل میں نے علی کو مارا نہیں تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کا ذکر زبان پر لایا۔ تم میرے پیچھے بھاگ کر آتی رہو، کہیں کھیتوں میں چھپ جاتے ہیں، شام تک گھر جائیں گے۔ مرغی مجھے کہہ کر آگے دوڑنے لگی اور میں بھی اسی کے ساتھ آگے آگے چلتی گئی۔ شام گئے تک ہم دونوں باہر ہی رہے۔ امی مجھے ڈھونڈنے لگیں تو ناچار گھر آنا پڑا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ علی کے گھر والوں میں سے شکایت لگانے کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اسی بہانے میری ماں سے مجھے ڈانٹ سے مفتی مل چکی تھی۔ یہی بہت تھا۔ اس مرغی سے میری بے حد بننے لگی تھی۔ میں جہاں جاتی اسے اپنے ساتھ ہی رکھا کرتی تھی، کبھی کچھ بھی ہوتا میری وہی مدد کرتی تھی۔ وہ مرغی میرے لیے ایک خاص دوست کے مانند بن چکی تھی۔ رات کے پہر میں اسے اپنے کمرے میں ہی سلاتی اور دن چڑھے سب سے پہلے اسے مل کر ہی اسے دانا پانی ڈال کر ہی اسکول اور ناشتے کا وقت مقرر کر دیتی تھی۔ امی میری ان حرکات پر کافی حیرت زدہ سی رہتی تھی، جس قدر میں نے خود کو مرغی سے مانوس کر لیا تھا۔ امی مجھے کبھی کبھار ڈانٹ دیتی تھی۔ وہ یہ بھی کہتی کہ جس دن مرغی کے وارث اسے لے گئے تو اس دن میرا بہت برا حال ہوگا۔ اس سے اتنی بھی مانوسیت اچھی بات نہیں ہے، جبکہ میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ جب میں نے مرغی کے بولنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک چڑیا گھر میں رہتی تھی جہاں کئی پرندے ہر طرح کے جانور ہوتے تھے۔ وہیں پر لوگوں کے آنے جانے اور دیگر کئی وجوہات کے بنا پر وہ بولنے لگی تھی۔ میں نے وجوہات پوچھی تو وہ اس نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ جیسے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، ویسے ہی مزے کی بات تو یہ تھی کہ علی اور اس کے ساتھی اب میرے راستے میں نہیں آتے تھے اور نہ ہی مجھے تنگ کرتے تھے۔ میرے لیے یہ بات کافی حیرت کا باعث بنی تھی۔ علی تو کسی صورت ڈرتا ہی نہیں تھا،
مگر اب سامنے بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آؤ آج کسی کو تنگ کرتے ہیں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں اسکول سے واپس آئی تو امی کے ساتھ ان کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں مرغی کے ساتھ دھیرے دھیرے باتیں بھی کر رہی تھی۔ امی کو اس بات کا علم نہ تھا اور مرغی نے مجھے ٹوکا بھی تھا، اگر امی کو بتا دوں گی تو وہ اسے گھر سے نکال دیں گی۔ اس ڈر سے میں خاموش رہ گئی تھی کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میری اچھی دوستی اور مانوسیت قائم ہو چکی تھی۔ کام ختم کر کے جب میں نے اسکول کا کام وغیرہ ختم کیا تو مرغی سیدھا آن کر میرے پہلو میں بیٹھ کر بولی۔ میں زیر لب مسکرائی، اسے ہمیشہ ہی پنگے پسند ہوتے تھے۔ ہاں تم تو دوست ہو، دوستوں کے ساتھ ہی جاؤں گی نا، تم بتاؤ کس کو تنگ کرے؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے جلدی مان کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے دماغ میں کوئی پنگا نہیں ہے؟ تم ہی بتا دو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مرغی نے اپنا سر ہلاتے ہوئے خفگی سے کہا تو میں نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ آج سے قبل میں نے سوچ سمجھ کر کوئی بھی پنگا یا شرارت نہیں کی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ بوجھ ہوتی، بس اچانک ہی حالات یا موقع دیکھ کر کچھ نہ کچھ ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور امی کو بتا کر گھر سے نکل آئی۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ موسم تھوڑا ٹھنڈا سا تھا، 2 دن قبل ہی بارش ہوئی تھی۔ گندم اگانے کے دن تھے، کئی لوگ ہل چلا چکے تھے اور کئی اسی میں لگے تھے کہ بارش ہو جائے تو لگائیں گے۔ دور سے ٹریکٹر چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں کھیتوں میں ایک پگڈنڈی پر چلتے ہوئے بڑھتے جا رہی تھی، مرغی بھی ساتھ ہی بول رہی تھی۔ میں مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ دیکھو، ایک بابا اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، چلو وہاں جا کر کچھ دیکھتے ہیں کہ کیسے تنگ کرتے ہیں۔ تم کوئی پتھر وغیرہ اٹھا کر جھولی میں رکھ لو، یہیں سے اٹھا لو۔ اچانک ہی تھوڑا آگے آتے ہی مرغی نے چلا کر مجھے کہا۔ اس کے دماغ میں جانے کیا تھا، میں ہنسی اور ساتھ ہی کئی پتھر کے ٹکڑے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیے۔ البتہ ان پتھروں کا استعمال کیسے کرنا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، سو پتھر اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب کیا کریں، پتھر اٹھا کر میں تھک گئی ہوں، تمہیں تو بس چلنا پھرنا ہی آتا ہے۔ میں نے تھک ہار کر مرغی کو مخاطب کر کے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ پتھر اٹھانے کی وجہ سے میرے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے، امی میرے ایسے گندے کپڑے دیکھ کر ضرور ڈانٹنے والی تھی۔ یہ پتھر اس بابے کے ٹریکٹر میں ڈال دو، دیکھنا اس کا ٹریکٹر خراب ہو جائے گا، وہ شور مچائے گا، پھر ہم دونوں وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ مرغی نے مجھے دور سے اس بابے کو دیکھ کر کہا تو میں نے آرام سے سر ہلا دیا۔ ٹریکٹر رکا اور اناج لینے نکلا تو میں نے پیچھے سے جا کر اس کے ٹریکٹر میں وہ پتھر پھنسا دیے اور اسی تیز رفتاری سے بھاگ کر دوبارہ ایک درخت کے پیچھے آ کھڑی ہوئی جہاں سے چھپ کر تماشا دیکھا جا سکتا تھا۔ چند منٹ بعد وہ بابا کندھے پر اناج کی بوری اٹھائے چلا آیا۔ میں نے اب جا کر غور کیا تھا، وہ بابا وہی تھا جو بیمار تھا اور امی اس کی عیادت کو اس کے گھر بھی گئی تھی، لیکن یوں کام کرتے دیکھ کر مجھے اس کی بیماری پر بھی تھوڑا سا شک و شبہ ہوا تھا کہ ایسے بیمار کہاں ہوتے ہیں۔ اس بابا نے آ کر دوبارہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر چلایا۔ کافی دیر تلک تو وہ چلا ہی نہیں، اور جب وہ چلا تو کھیتوں میں ایک دھماکے کی آواز گونجی، انجن پھٹ پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر موجود سارا لوہا ہوا میں اچھل کر اس بابے کے منہ اور سر پر جا لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا خون سے لت پت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میری آنکھیں مارے صدمے سے پھٹنے کے ہی قریب تھیں، مانو جسم میں جان تک نہ رہی تھی۔ اس قدر بھیانک منظر دیکھ کر ہاتھ پیر بھی پھول گئے تھے۔ ارے یہ بابا مر گیا ہے، اس کو میں نے مار دیا، تمہاری وجہ سے بابا میں نے مار دیا، یہ کیا ہو گیا؟ میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، پولیس کے حوالے کر دیں گے، اب کیا کروں گی؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کے قریب جا کر رونا شروع کر دیا، جبکہ مرغی اس خون میں ڈبکیاں لگانے لگی۔ میں نے ناگواری سے دیکھا کیونکہ مجھے جانے کیوں یہ محسوس ہوا کہ جیسے وہ خوشی کے عالم میں جھوم رہی ہے، جو مجھے شدید زہر لگا تھا۔ مجھے اس قدر خوف لاحق تھا کہ سب نے مجھے زندہ گاڑ دینا تھا یا پھر پولیس کے حوالے ہی کر دینا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو، چلو یہاں سے بھاگ چلتے ہیں، یہاں آس پاس کوئی بھی نہیں ہے جسے پتہ چلے کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ آواز کے تعاقب میں نکلیں، ہمیں بھاگ جانا چاہیے۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنی چونچ ماری اور پھر میں نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا اور دل ہی دل میں تہ بھی کیا تھا
کہ آج کے بعد کوئی بھی شرارت نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے کسی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گی۔ میں نے تمہاری وجہ سے شرارت کر دی ہے، اب یہ میرے گھر میں پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے نا وہ کیا کریں گے۔ ہمارے خاندان والے بہت سخت ہیں، وہ پہلے ہی امی سے ناراض ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ لڑتے ہیں۔ اب میری وجہ سے وہ مزید انہیں تنگ کریں گے، باتیں سنائیں گے۔ چھوٹی عمر کے باوجود میں چہرے پڑھنا اور انداز دیکھ کر پہچان لینے میں ماہر تھی۔ رہ رہ کر مجھے امی کا خیال آنے لگا کہ اگر انہیں علم ہو گیا تو جانے کیا ہوگا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے نا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو کیوں تم شور مچا رہی ہو؟ بھروسہ رکھو مجھ پر۔ گھر آ کر بھی مجھے ٹھنڈے پسینے آتے رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا اور اس بابا کے مر جانے کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ امی ان کے گھر چلی گئیں اور میں گھر میں تنہا ایک خوف میں مبتلا رہی۔ اس کے بعد مجھے بخار نے آ لیا تھا، کئی دن تو میں سنبھل ہی نہیں پائی تھی۔ امی کی ڈانٹ نے مجھے دوبارہ ہوش میں لایا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر لگا دی تھی۔ نازیہ، تم اس دن ہمیں مار کر بھاگ گئی تھی نا، آج ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں مدرسے سے واپس آئی تو دیکھا مرغی گلی میں گھوم رہی تھی۔ میں اسے ساتھ لیے ہی وہاں سے کھیتوں میں چلی آئی جہاں نہر اور کنواں موجود ہوتا تھا۔ اکثر شام کو مدرسے سے واپسی پر میں ایسے ہی اس نہر کے پاس چلی آتی تھی۔ اچانک میں نہر میں پیر لٹکائے بیٹھی ہی تھی کہ پیچھے سے علی کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آج بھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے اپنے بازو سینے پر باندھے کھڑا مجھے ہی گھور رہا تھا، اور اس کے گھورنے کا انداز دیکھ کر تو مانو مجھے چند لمحے ڈر سا لگا۔ ہمیشہ وہ شیطانی قسم کے بدلے سوچتا تھا جس سے مجھے بے حد نقصان ہوتا۔ اب کی مرتبہ تو وہ کئی دنوں بعد نظر آیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ بدلہ بھی وہ بھرپور لینے آیا تھا۔ میں تم سے نہیں لڑنا چاہتی، تم سب جاؤ یہاں سے۔ میری امی نے ہمیں لڑائی سے روکا ہے، وہ مجھے ڈانٹتی ہیں۔ میں نے اس بابے کی موت کو سر پر سوار کیا ہوا تھا، مضبوطی سے دانت جما کر اسے کہا اور خاموش ہو کر نہر سے پیر نکال کر جوتے پیروں میں ڈالے وہاں سے جانے لگی۔ ابھی میں آگے بڑھی ہی تھی کہ علی نے اٹھ کر مرغی کو لات ماری۔ وہ اچھل کر قدرے تھوڑا دور ہوئی۔ مجھے شدید قسم کا تاؤ سا آیا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے اس تاؤ پر قابو رکھنا پڑا۔ شاید اس بابے کی موت نے میرا دل و دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ جو بھی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم مجھے تھپڑ مار کر بھاگ گئی تھی۔ علی نے مرغی کو مار کر مڑ کر میری جانب دیکھتے ہوئے دانت کچکچا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اسے گھورا، لیکن اس کے ارادے جوں کے توں ہی تھے کہ آج وہ اپنا بدلہ لے کر ہی وہاں سے ہٹے گا، ورنہ نہیں۔ اس کی مرغی کو بھی پکڑ لو، اسے بھی آج حلال کر کے تکہ بنا کر کھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، اس نے میرا بازو پکڑ کر مروڑ دیا اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو آواز لگا کر مرغی پکڑنے پر اکسایا۔ وہ سارے ٹولے کی صورت میں مرغی کی جانب بھاگے، جبکہ میں دبی دبی آواز میں چیخ پڑی، کیونکہ میرا بازو اسی کے قبضے میں تھا جسے وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا، اور میں تکلیف سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ تم لوگ اس سے دور رہو، میرے قریب مت آنا، چھوڑو مجھے، میں تم سب سے نہیں لڑنا چاہتی، اس لیے تم مجھ سے لڑنے کے بجائے کسی اور سے لڑ لو۔ میں نے پوری قوت لگا کر اپنا بازو اس کی قید سے آزاد کروا کر اسے بولا، اور پھر مرغی کی جانب لپکی جو بھاگ بھاگ کر تھک چکی تھی۔ میں نے چند کنکر اٹھا کر ان بچوں کی پیٹھ پر مارے تاکہ وہ بھاگ جائیں، اور پھر مرغی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ پکڑ لو اسے، مارو اسے، اس کی مرغی کو بھی پکڑ لو، وہ بھاگ جائے گی تو پکڑنا مشکل ہو جائے گا، بھگاتی رہے گی۔ علی جو مجھ سے دور کھڑا تھا وہیں کھڑے کھڑے اپنے دوستوں کو حکم دے رہا تھا۔ میں دانت کچکچاتے ہوئے مرغی کی آواز پر پلٹی تو اس کے دوستوں نے مرغی کو پکڑ کر اپنی کمر میں دبوچ لیا تھا۔ جانے اس پل مجھے کیا ہوا تھا کہ میں طیش کے عالم میں آگے بڑھی اور سیدھا علی کے سر پر جا کھڑی ہوئی اور اس کے سر پر 2-4 تھپڑ دے مارے۔ وہ اس پل عین کنویں کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ میرے تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ وہ الٹے پیر پیچھے کی جانب پلٹا اور پھر اس کا پیر پھسل گیا۔ بچاؤ، میرا ہاتھ، امی! اس سے پہلے میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے بچاتی، وہ کنویں میں جا گرا اور اس کی زوردار چیخ کے ساتھ ہی 2 جملے ہی لبوں سے نکلے اور علی کی آواز کنویں میں ہی دفن ہو کر رہ گئی۔ مارے صدمے کے میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور جسم یکلخت ڈھیلا پڑتا گیا۔ ارے اس نے علی کو دھکا دے دیا، اس کی آواز نہیں آ رہی،
اگر آتی تو زندہ ہوتا، وہ مر گیا ہے، اس نے علی کو مار دیا۔ علی کے دوستوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کنویں میں تھوڑا سا آگے ہو کر جھانکا اور پھر خود سے چلا کر کہا، اس کے زبانی ہی سب نے بھی ویسے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ میں نے ہی علی کو مارا ہے، میں نے علی کو نہیں مارا، جھوٹ بول رہے ہو تم سب، میں اسے کیوں ماروں گی؟ میں نے تو اسے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں بچ سکا، گر گیا۔ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی جانب بھاگتی گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، سانس کی رفتار 100 کی رفتار سے بھی زیادہ تیز تھی، مجھے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو چکے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے اسے دھکا دیا ہے، وہ اوندھے منہ کنویں میں گرا ہے، اس کے دوستوں نے واویلا مچا دیا تھا۔ میں علی کے گھر بتانے جا رہا ہوں کہ نازیہ نے اسے دھکا دے دیا ہے۔ اس کا ایک دوست یہ بول کر الٹی سمت کھیتوں سے گزر کر علی کے گھر کی جانب بھاگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں علی کی والدہ اور اس کے باقی کے گھر والے وہاں چلے آئے تھے۔ علی کو چند ہی وقت میں کنویں سے نکال لیا گیا تھا۔ اس کا خون سے لت پت وجود دیکھ کر سب رونے لگے تھے۔ علی کی والدہ نے مجھے دیکھا اور سیدھا مجھ تک چلی آئیں۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ علی کا قتل میں نے کیا ہے۔ میری ماں بھی وہاں دوڑی چلی آئی تھی۔ تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، تمہارا بیڑا غرق ہو، کیسی ظالم لڑکی ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، میں اسے مار دوں گی، چھوڑ دو مجھے، اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ علی کی امی نے غصے کے عالم میں آگے آ کر میرے گلے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے تھے اور مجھے گلا دبا کر مار دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں مارا، سب بچے جھوٹ بول رہے ہیں، میں اسے بچانا چاہتی تھی، میرے ہاتھ چھوٹے سے ہیں، میں نہیں بچا سکی۔ میں نے گھٹ گھٹ کر اپنے منہ سے ایک جملہ ادا کیا تھا، ورنہ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ تم ایک نمبر کی جھوٹی لڑکی ہو، تم نے ہی میرے بیٹے کو مارا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہارا گلا دبا دوں گی، تم زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کی امی نے دھاڑے مار مار کر چلانا شروع کر دیا۔ گاؤں میں بوڑھے بزرگوں نے آگے بڑھ کر میری جان ان سے بچائی تھی اور امی آگے آ کر میرا ہاتھ تھام کر مجھے قدرے تھوڑا دور لے گئیں۔ سچ سچ بتاؤ نازی، تم نے مارا ہے یا یہ سب بچے جھوٹ بول رہے ہیں؟ امی کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا، جیسے وہ علی کے دوستوں پر یقین کر رہی تھیں۔ نہیں ماں، میں نے ایسا نہیں کیا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میں اسے کیوں ماروں گی، میں نے اسے بس تھپڑ مارا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے امی کو یقین دلایا، تمہاری وجہ سے آج ہماری اس حد تک بے عزتی ہو رہی ہے اور تمہیں خیال ہی نہیں ہے، کیوں کھیلتی ہو ان کے ساتھ، جانتی ہو ایک قتل کا الزام تم پر لگا دیا گیا ہے۔ امی نے غصے سے میرا کندھا جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ تکلیف کی شدت بڑھ گئی تھی کیونکہ اس سے قبل علی نے بھی وہی کندھا جکڑا ہوا تھا۔ لیکن ماں، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا کر امی کا ہاتھ تھام کر انہیں بتانے کی کوشش کی۔ غصے سے انہوں نے میرا ہاتھ ہی جھٹک دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد مجھے تم یہاں ان سب کے ساتھ نظر مت آنا، ورنہ میں خود تمہارا گلا دبا کر مار دوں گی۔ اس سے پہلے تو شاید گاؤں والے ہی تمہیں مار دیں، میں تو تمہیں اب نہیں بچا سکتی۔ امی نے تلخی سے میرے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے ایک طرح سے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تھی، یا شاید لوگوں کے انداز دیکھ کر ہی وہ ان کے ارادے بھانپ چکی تھیں۔ علی کی لاش کو لے کر گھر چلے گئے تھے، میں بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ مجھ سے ان کا وجود خون سے لت پت دیکھا نہیں جا رہا تھا، جبکہ تھوڑی ہی دیر بعد فیصلہ کیا گیا اور گاؤں والوں نے مجھے زندہ دفن کرنے کا حکم دے ڈالا، جبکہ اس کے علاوہ میرے رشتہ داروں نے امی کو تانوں کی زد میں لا کر کھڑا کر دیا۔ میری ذرا سی کوتاہی نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا تھا۔ میں اپنی صفائی دینا چاہتی تھی لیکن کسی نے میری نہیں سنی اور نہ مجھے بولنے کا موقع دیا۔ امی بھی مجھ سے بدگمان سی دکھائی دے رہی تھی، ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں میں ہی قاتل لگتی ہوں۔ یہی منظر مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے علی کے جنازے سے پہلے ہی لوگ مار دینا چاہتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ گاؤں سے دربدر کر دیتے ہیں اور کوئی جلا دینے کی بات کرتا، جبکہ علی کی امی مجھے اپنے ہاتھوں سے ہی مارنے کی خواہش مند تھیں۔ مجھ سے تو ان کا رونا تک برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے باوجود وہ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ میں چپ چاپ لوگوں کی نظروں میں نفرت، حقارت، طیش دیکھ کر خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ یہ موت حادثاتی نہیں تھی، اسے مارا گیا ہے۔ میں علی کے گھر کے باہر مردوں کی جانب ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ایک مولوی بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب یہ بات کہی تو میں حیران ہوئی اور مڑ کر اس مولوی کو دیکھا جس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی۔
اور ملنسار طبیعت کے معلوم ہو رہے تھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اسے نازیہ نے مارا ہے، لیکن کوئی سنتا ہی نہیں۔ آپ ہی سزا دلوائیں اسے، ہم تو بے بس ہو چکے ہیں۔ علی کے والد نے مجھے قہر بار نظروں سے دیکھتے ہوئے مولوی بابا سے کہا اور ساتھ ہی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ لیکن نازیہ بھی اس میں ملوث نہیں ہے، اسے کسی اور نے مارا ہے، کوئی اور ہے قاتل، بس نام نازیہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ مولوی بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرا سر تا پیر تک بھرپور جائزہ لیا اور پھر علی کے والد کو مخاطب کیا۔ ان کی باتیں سن کر میں بھی دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے اپنا آپ ابھی بھی ڈولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ لیکن کون ہے بابا جی؟ علی کے ماموں نے آگے بڑھ کر سوال کیا۔ اس گاؤں پر ایک آسیبی سایہ ہے، شیطانی قسم کا، خطرناک، جس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ شاید یہاں کچھ برا ہوا ہے یا پھر اس کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے۔ بابا جی نے گہرے پرسوز انداز میں جواب دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لٹکی تسبیح کے دانے کو آگے کرنے لگے۔ کیسا سایہ؟ جنات اس گاؤں میں؟ لیکن کیوں؟ سبھی وہاں موجود مرد حیرت سے بولے تھے۔ میں بھی حیران ہوئی تھی۔ یہ تو اس سے مل کر ہی علم ہوگا۔ فی الحال کے لیے یہی کہوں گا، سب احتیاط کریں ورنہ بہت برا ہوگا، جس سے کئی جانوں کو بے موت مرنا پڑے گا۔ بابا نے سب مردوں کو ایک ایک نگاہ ڈال کر دیکھتے ہوئے اپنے دبنگ انداز میں ڈرایا۔ سبھی چوکنا ہو کر بیٹھ گئے اور بابا کی باتوں پر اپنی توجہ مرکوز کی تاکہ وہ سائے سے بچ کر رہ سکیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ ان میں سے کسی نوجوان نے بابا سے سوال کیا تو میں بھی تھوڑا 2 قدم چل کر آگے آ گئی تھی تاکہ میں بھی سن سکوں۔ تم سب خود کو دعاؤں کے حصار میں رکھو، اپنے بچوں کو، خود کو، الغرض ہر ایک فرد کو، تاکہ کوئی بھی آسیب سوار نہ ہو سکے، حملہ نہ کر پائے۔ باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ بابا جی نے دم کرتے ہوئے اس پل بھی وہاں چاروں اور پھونک ماری اور ساتھ ہی سب لوگوں کو ہدایت دینے لگے کہ کیا کیا پڑھا جا سکتا ہے جس سے آسیب سے بچ سکتے ہیں۔ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا ہے، اب جانے کیا ہوگا۔ آسیب 2 جانیں لے چکا ہے، اس سے قبل ایک بوڑھا شخص بھی مرا ہے جس کے قتل کا کچھ علم نہیں، کیسے ہوا؟ علی کے والد نے اس بوڑھے بزرگ کا بھی ذکر کر دیا تھا۔ مزید نہیں لے سکے گا، میں کچھ ایسا ہی کروں گا، تم سب پریشان نہ ہو، چلو جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ بابا جی نے سب کو تسلی آمیز انداز میں سمجھایا اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ جنازے کا وقت آ چکا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، گاؤں میں سوگواری اور ڈر خوف کا ماحول بن چکا تھا، اس کے ساتھ ہی ہر طرف آسیب ہی کی باتیں چل رہی تھیں۔ ایک دن وہ بابا میرے گھر چلے آئے، امی علی کے گھر گئی ہوئی تھی، میں گھر میں مرغی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ جب وہ آئے تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، میرے پاس ہی موجود مرغی کو دیکھ کر آنکھیں سرخ لیے دبے دبے انداز میں گھورنے لگے۔ انہوں نے اپنی تسبیح کا ایک دانہ نکال کر مرغی پر پھینک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مرغی ایک خطرناک قسم کی شکل لیے بڑی سی مخلوق میں بدل گئی۔ میں اس سے ڈر کر دور ہونے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے جکڑ لیا اور پھر میرے گلے پر چھری رکھ دی۔ میرا سانس اٹکنے لگا تھا۔ تم اسے چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم کبھی بھی میرے ہاتھوں بچ نہیں سکو گے، بابا نے اپنے جلال میں آ کر اس سے کہا۔ اس نے ایک بلند و بانگ قہقہہ لگایا اور ساتھ ہی مجھے مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں اس اچانک افتادہ پر خوف زدہ سی حیران و پریشان کبھی بابا کو دیکھتی تو کبھی اس شکل و صورت کی کراہیت کو۔ میں نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے آپ کو آزاد کر کے ہی یہاں سے جانا ہے، اپنی طاقتیں ساری واپس لینی ہیں۔ اس کی آواز میں ایک جلال تھا، تیش تھا اور ہٹ دھرمی تھی جسے دیکھ کر مجھے تعجب بھی ہوا اور خوف بھی محسوس ہوا تھا۔ تم نے پہلے ہی اس بچی پر قتل کے الزام لگائے ہوئے ہیں، اب کیا موت بھی کر کے دم لوگے؟ بابا نے آنکھوں ہی آنکھوں سے مجھے دلاسا دے کر چلا کر کہا۔ میں سب سمجھ گئی، مرغی کی صورت میں میرے ساتھ وہی شیطانی آسیب تھا جسے میں اپنا دوست سمجھ بیٹھی تھی۔ مجھ سے بے حد بڑی بھول ہو چکی تھی جس کا کفارہ 2 قتل ہونے کے باوجود بھی نہیں چکایا جا سکتا تھا۔ اسے محلے کے بچے تنگ کرتے تھے، میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر پایا۔ لیکن اچانک ایک بچے کے مرنے پر اس کے خون میں رنگنے کے بعد میری کچھ طاقتیں مجھے واپس مل گئیں تو مجھے پتہ چلا میری ساری طاقتیں واپس آ سکتی ہیں، اس لیے انسانوں کو مارنا پڑے گا۔ وہ قتل اس نے نہیں، میں نے کیے تھے۔ وہ بچہ چھت سے بھی میں نے ہی گرایا تھا۔ وہ دوسرا بوڑھا مریض میں نے ہی مارا تھا۔ مجھے شیطانی کھیل کھیلنا تھا۔
تاکہ میں اپنی طاقتیں واپس لا سکوں، جس کے لیے انسانی خون کی ضرورت تھی۔ مجھے قتل کرنے تھے۔ سب نے اپنی اپنی جانوں کو بچانا شروع کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کو مار کر ہی طاقتیں لانے کا خیال آیا۔ میں اسے نہیں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری ہے۔ ان قتلوں کا بس الزام اس بچی پر تھا، کیونکہ میں اس سے مانوس تھا اور یہ میرے سے اسی محبت میں یہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ آج بھی یہ مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اسے آج بھی میرے ظلم سہنے کے بعد بھی میرا ہی خیال ہے۔ اسے میرے چہرے پر موجود بے بسی دیکھ کر یوں ہی لگا تھا کہ شاید میں اس کا ساتھ دینا چاہتی ہوں یا پھر اس کی طرفداری کرنا چاہتی ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں ایک دوست کو کھونے کے بعد ہی اس کے لیے دلی ہمدردی محسوس کر رہی تھی، جو غلط عمل تھا، جبکہ موجودہ وقت میں بھی وہ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے مہرہ بنا کر استعمال کر رہا تھا۔ تمہاری طاقتیں لی کس نے تھیں؟ تم انہی سے جا کر کیوں نہیں کچھ کہتے؟ اس بچی اور ہم انسانوں کی جانوں کو کیوں نقصان دے رہے ہو؟ جس نے تمہیں نقصان دیا تم اسی سے جا کر طاقتیں لیتے؟ تم جیسوں کا یہاں کیا کام ہے؟ بابا نے اسے قدرے تھوڑا نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا۔ ان کے جلال میں اس پل کمی تھی جس پر میں بھی تھوڑا حیران ہوئی، لیکن یہ سوال بھی قابل غور ہی تھا، جسے پوچھنا ضروری تھا۔ میں شرارتی جن زادہ تھا، شرارتیں میرا خاصا تھیں۔ ہمارے ہاں جب شرارتیں کی جائیں اور اس سے کسی کو نقصان پہنچے تو اس نقصان کے برابر سزا دی جاتی ہے۔ میں نے شرارت یہ کر دی تھی کہ اپنے ہی جنوں کے سردار کا تاج پہن لیا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن پہن کر اس کو توڑ بھی ڈالا، جس کی بھرپائی کی صورت میں میری ساری طاقتیں مجھ سے چھین لی گئیں اور مجھے مرغی بنا کر انسانوں کی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ یہاں آ کر جب میں نازیہ سے ملا، یہ شرارتیں کرتی رہی تو ایک دن اچانک میری آواز لوٹ آئی۔ اس کے بعد قتل کیا تو کئی طاقتیں بھی مل گئیں۔ جبھی میں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا تاکہ میں آزاد ہو سکوں اور یہاں سے اپنے دیس واپس جاؤں۔ جن زادے نے دھیرے دھیرے ساری کہانی بتا دی اور سارا ہی پول کھول کر رکھ دیا۔ مجھے ابھی سمجھ آیا کہ میرا استعمال بڑی ہی سمجھداری سے کیا گیا تھا، جس کا مجھے شک و شبہ تک نہ ہوا تھا۔ تو کیا تم اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان لوگے؟ یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ اور آخر کیوں اس کی جان لینے پر تلے ہوئے ہو؟ کیوں اسے بدنام کر رہے ہو؟ چھوڑ دو۔ اگر تم خود اس کی جان نہیں چھوڑو گے تو میں پھر بھی تمہیں نہیں رہنے دوں گا۔ زبردستی کرنے پر مجھے تم مجبور کر رہے ہو۔ بابا نے طیش میں اسے چلا کر دھمکایا۔ وہ حقیقتاً ایک جنون میں دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود تسبیح کے دانے بدلتے جا رہے تھے، زبان پر ورد بھی جاری و ساری تھا۔ چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، یہ ہاتھ ہٹاؤ، میرا سر گھوم رہا ہے، ہٹ جاؤ۔ میں کافی دیر تلک یوں ہی جکڑے رہنے کی وجہ سے تھک گئی تھی۔ بالآخر اپنی خاموشی توڑ کر چلا اٹھی۔ آج سے قبل تم اس کے سامنے نہیں آئے، اب آئے ہو تو بھگتو۔ یہ تمہاری شکل دیکھ کر ہی تم سے نفرت کرنے لگی ہے اور میں تمہیں ہوا میں معلق کر دوں گا۔ بابا جی نے استہزا ہنسی کے ساتھ شیطانی آسیب جن زادے کو سنایا، جو پہلے رحم دل تھا لیکن اب اپنے مفاد کی خاطر انسانوں کی ہی جان لے رہا تھا۔ اس سے پہلے میں اس بچی کی جان لے کر ہی خود کی طاقتیں واپس لے آؤں گا اور پھر یہاں سے تمہیں مار کر بھاگ جاؤں گا۔ ہا ہا ہا۔ اس نے شیطانی قسم کا قہقہہ لگایا، کچھ منتر پڑھے، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں آ گئیں جن سے وہ میرے ہاتھ جکڑنے لگا۔ اس کے بعد وہ بابا کو قابو کرنے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن وہ اس پل اپنے دم کے حصار میں تھے، جس کی بدولت انہیں نقصان پہنچنا کافی مشکل کام تھا۔ لیکن وہ جن زادہ اپنی کوششوں سے ہار نہیں مان رہا تھا۔ تم مجھے چھوڑو، کیوں مار رہے ہو؟ میرا گلا درد کر رہا ہے۔ جب بابا کی جان نہیں لے سکا تو وہ مڑا اور سیدھا میرے سر پر آن کھڑا ہوا اور میرے گلے پر اپنے سیاہ ہاتھ جمائے۔ میرا سانس اٹکا، میں چلائی، جکڑ لو اسے، یہ موتیوں کی مالائیں اس کے پیروں میں ڈال دو اور وہاں دھواں ہے، لکڑیاں اٹھاؤ، آگ جلا کر اس کے گرد چکر کاٹو۔ اچانک ہی گھر میں 2-3 اور مولوی داخل ہوئے۔ انہوں نے کچھ ایسا منتر پڑھا جس سے وہ جنزادہ یکدم لڑکھڑا کر گر پڑا، تو بابا نے انہیں مالائیں تھما کر حکم دیا اور وہ ویسا ہی کرنے لگے جیسا بابا انہیں کہتے جا رہے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جنزادہ قید میں آتے ہی چلایا۔ اس کا شور دیکھ کر میں خود بھی ڈر گئی تھی۔ وہ جنون میں تھا، جیسے بھوکے شیر کو جلال آ جاتا تھا، ہو بہو وہی حالت اس جنزادے کی تھی۔ میں بھاگ کر اس بابا کے قریب جا کر کھڑی ہوئی،
انہوں نے میرے سر پر اپنا ہاتھ دھرتے ہوئے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا کر تسلی دی، جیسے کہہ رہے ہوں کہ مجھے وہ کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تم اب قید ہو چکے ہو، تمہارا یہیں تک ساتھ تھا، اب یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں میں سمندر میں بہا دوں گا تاکہ تم دوبارہ یہاں واپس نہ آ سکو۔ بابا نے ایک دم آگے بڑھ کر کچھ ایسا پڑھا کہ وہ جن زادہ ایک چھوٹے سے بونے کی شکل اختیار کر گیا، اور بابا نے بوتل لے کر اسے اس بوتل میں قید کر کے اس کا ڈھکن بند کر دیا تھا۔ آپ اسے لے کر مت جائیں، یہ میرا دوست ہے۔ جانے کیوں اچانک مجھے مرغی کا روپ دکھائی دیا تو میں نے بابا کا ہاتھ ایک آس سے تھام لیا اور انہیں روکنے لگی۔ اگر یہ یہاں رہا تو سب کو تباہ کر دے گا، سب سے پہلے تمہیں ہی دوست بن کر ڈس لے گا۔ بہتر ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ، ابھی دیکھا نہیں اس نے تم پر کس طرح حملہ کیا تھا۔ بابا نے میرا گال تھپ تھپا کر مجھے سمجھایا اور وہ وہاں سے اپنے ساتھیوں سمیت چلے گئے۔ اس سب سے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے میں مجھے بے حد محنت کرنی پڑی تھی۔ سب سے بڑھ کر تو یہ مجھے اپنی جان ہی جوکھوں میں ڈال کر خود کو اس اذیت سے نکالنا پڑا۔ سب گاؤں والی محبت اپنے لیے دوبارہ واپس لانا پڑی، اور ماں کی ممتا کا آنچل تبھی میسر آیا۔ بابا جی نے اس جن زادے کو دریا میں بہا دیا اور مجھے گھر چھوڑ گئے۔ سب نے میری سلامتی پر مجھے مبارکباد دی، میری بے گناہی ثابت ہوئی اور دوبارہ سے نئے سرے سے میری زندگی کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد میرے دل میں گہرا ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ میں کسی پر یقین نہیں کرتی تھی، مجھے کسی پر ذرا سا بھی بھروسہ نہ رہا۔ میں اسکول جاتی، واپس آ کر مدرسے سے آپ ہی خود سے لگی رہا کرتی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی میں اپنے آپ اس حادثے سے نکل آئی اور دوستوں میں مل بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔